Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 439. Ya Ali Madad. دینداروں، 4-5 برس کے بعد آپ اس جماعت کی ملاقات کے لیے آیا ہوں. میں بڑا خوش نصیب ہوں. ڈوڈوما اس ملک کا کیپٹل ہے اور میں کیپٹل میں آیا ہوں کیپٹل کی جماعت کو ملنے کے لیے. آپ کی یہ جماعت بہت پرانی جماعت ہے. اس جماعت کو اگر میں نہیں بھولتا تو جو کچھ بھی میرے پاس سنی ہوئی اور لکھی ہوئی چیزیں ہیں، مومنو، یہ جماعت جرمن ٹائم سے یہاں ہے. بھلے جماعت خانہ یہاں 1920-21 میں بنا، لیکن اس کے پہلے جو تھوڑے سے اسماعیلی تھے ان کے گھر کے اندر جماعت بیٹھتی تھی. پہلی لڑائی 1914 میں ہوئی. اس کے پہلے آپ کی جماعت، آپ کی وساحت یہاں تھی. آپ خیال کرو، 900 برس کی یہ ڈوڈوما جماعت ہے. ستگر کہہ رہے، ستگر کہہ رہے، دل ماہے دیول پوجیے، انے دل ماہے دیو دوار، دل ماہے سایاں آپ وسے، انے دل ماہے آپ دیدار رے، بھائی دل ماہے آپ دیدار. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 1954 میں 1954 میں حضرت مولانا دھنی سلامت سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کیرو آئے. آپ کو جو معلوم ہوئے تو فیبروری مہینے کے اندر کیرو میں سمبولک پلیٹینم جوبلی کی سیریمنی ہوئی تھی. وہاں اس زمانے کے اندر سب سے اچھی ہوٹل تھی سیمی ریمیس. اس کے ہال میں یہ سمبولک سیریمنی ہوئی. لیکن میں یہ جوبلی کی بات نہیں کرتا. اس وقت دار السلام کی جو لوکل اسماعیلی ایسوسی ایشن کی کمیٹی تھی، اس کا ایک جو چیئرمین تھا علی جا، جو کہ مرحوم ہو گئے، خدا ان کو اپنے حضور میں رکھے، غلام حسین راجانی. پلیٹینم جوبلی کے بعد مولا نے جو ویکتیگت مہمانیاں وغیرہ قبول کی، اس میں یہ غلام حسین راجانی نے اپنی مہمانی رکھی. اس کو موقع مل گیا، مولا سے بہت سی باتیں ہوئیں. جب اٹھنے لگے تو مولا فرمایا، دیکھو تم ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہو، میں جماعت کے لیے ایک میسج دیتا ہوں، تم خود جماعت میں کھڑے ہو کے میرا میسج دینا. بھلے خدا بھلے. مولا فرمایا، جماعت کو کہو کہ مندر کے مسجد کے جماعت خانہ اگر ٹوٹ جائے تو تم دوسرا بنا سکتے ہو، لیکن اگر تم نے کسی مومن کا دل توڑ دیا تو بابا فرمایا وہ نوا نہیں بنتا. میرا میسج دینا اور جماعت کو کہنا، میں نے یہ فرمان کیا ہے، ہل مل کے رہو، محبت پیار سے رہو. غلام حسین راجانی نے آ کے جب جماعت کو یہ میسج دیا تو میں نے اسی دن اس کے بعد وائس بھی کی.
दुनिया के अंदर इंसान कितना जिएगा? आज की इस दुनिया के अंदर 165 बरस की उम्र का आदमी अभी भी जीता है। 165 बरस। वो 2 बरस पहले लंदन से पास हुआ और न्यूयॉर्क जाता था। 1822 के अंदर उसका जन्म है और आज भी जीता है, पांव से चलता है और मजे करता है। पाकिस्तानी है। शायद वो 200 बरस भी जिए, लेकिन आखिर तो एक दिन मरना है ना। पीरों के गिनान के अंदर हमारे दिल को खोलने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं। 100 बरस नहीं, 200 बरस। लेकिन पीर कहते हैं 100 बरस लगी जीवना बंदे आखिर मरना भी होई। भले 100 बरस जियो कि 200 बरस जियो। नूह अलैहिस्सलाम की, नूह नबी थे, उनकी उम्र 1050 बरस की थी। 950 बरस तो नूह नबी की नबूवत चली। 100 बरस की उम्र में उन्होंने नबूवत जाहिर की। आदम अलैहिस्सलाम की 1000 बरस से ज्यादा नबूवत चली। उम्र भी 1100, 1200, 1500 होगी ना। तो क्या हुआ? न आदम रहे, न नूह रहे, न इब्राहिम रहे, न मूसा रहे, न हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। सब नबी भी गुजर गए। हमारे गिनानों में इस किस्म की बहुत से दाखिले दलीलें हैं। बड़े बड़े राजे बादशाह, रावण जैसा छत्रपति राजा बर्बाद हो गया, नाम नहीं, निशान नहीं। उसके 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। 1 लाख पुत्र उसके। रावण के 1 लाख पुत्र, यानी पुत्र का मतलब बेटे और पोतरे, ये सब पुत्र में आते हैं। और 1.25 लाख उसके सगे कुटुंबी। तीसरे रावण घर दीवड़ा न बाती। आज उसके घर में, उसकी फैमिली में कोई रहा नहीं कि दीवड़ा बाती जला सके। कहाँ चले गए? मैं 40 बरस दारुस्सलाम में रहा। कभी कभी बैठ के सोचता हूँ कि जमात खाने के इर्द गिर्द इंडिया स्ट्रीट, जमात स्ट्रीट, मॉस्क स्ट्रीट, मार्केट स्ट्रीट, मोरोगोरो स्ट्रीट, इधर के उधर के बड़ी बड़ी पेटियों से भरे हुए थे। हर कौम की भी थी, लेकिन मेजॉरिटी इस्माइलियों की पेटियां थी। कहाँ गए? 40 बरस के अंदर कितना हेर फेर हो गया। यही डोडोमा, ये जब जमात खाना बना 53-54 के अंदर, हजरत इमाम शहजादे के तौर पे अपने भाई प्रिंस तमीम के साथ इसी जमात खाने की ओपनिंग की और ऊपर गए टावर के ऊपर। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जब भेजा तो ये आखा डोडोमा इस्माइलियों का था। आज वो पेटियां किधर गई? बड़े बड़े राजे महाराजे खत्म हो गए। मेरी 68 बरस की जिंदगी में मुझे लगभग 3 बरस की उम्र से चीजें याद हैं। मैं उस जमाने की, आज से 65 बरस की मैं बातें कभी सोचता हूँ तो दिल के अंदर ऐसा ख्याल पैदा होता है कि ये दुनिया कड़वी है। रियली दुनिया कड़वी है। इंसान का जो जीवन है समझदार के लिए, वो आदमी के जो रूहानियत को जानता है, वो आदमी जिसको खुदा की लगनी लगती है, जो आदमी धर्म को समझता है, मोमिनो, उसके लिए ये दुनिया कड़वी है। मीठी किसको लगती है? बदमाश को, जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, जिसके काम अच्छे नहीं, जो गुनाहों में फंसा हुआ है, उसकी अंतकरण की आंखें अंधी हो जाती हैं, इसलिए उसको कुछ सूझता नहीं। उसके लिए तो दुनिया बहुत मीठी लगती है। और दुनिया उसको भी मीठी लगती है कि जो दुनिया से प्रेम करता है। मोह, ममता, माया, ऐश आराम, मोटर, गाड़ी, बंगले, खाना पीना,
नाच रंग, इंसान की ये मौज शौक की जिंदगी के अंदर आदमी जब पड़ता है तो उस आदमी के दिल के जो आंखें हैं अंधी हो जाती हैं, उसके दिल में कुछ भी रोशनी नहीं होती, अंधेरा होता है। ये बात उसके लिए है कि दिल में देवल पूजी है। तुम्हारा जमात खाना, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारी मस्जिद खुद तुम्हारा दिल है। भेजी मन मेरा मुसल्ला, मुसल्ला किसको कहते हैं मालूम? वो चटाई के जिसके ऊपर बैठ के लोग नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान हमारे भाई, हम भी, हमारे तो घर में इस किस्म के मुसल्ले है नहीं, क्योंकि हमारा मजहब सूफी मजहब है। हमारा तरीका इस्माइली तरीका, बातूनी तरीका है। हम तो कुर्सी पर बैठ के भी दुआ पढ़ लेते हैं, चलते चलते पढ़ लेते हैं, बाइसिकल के ऊपर साइकिल चलाते चलाते पढ़ लेते हैं, मोटर चलाते चलाते पढ़ लेते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो नमाज नहीं पढ़ते जब तक कि मुसल्ला पे न बैठे, वुजू करे या गुस्ल करे। तो पेशमस कहते हैं मेरा मन है ना, ये मेरा मुसल्ला है। और नमाज कौन पढ़ावे? काजी पढ़ावे। तो काजी कौन? कि अल्लाह मेरा काजी है। जी मन मेरा मुसल्ला, अल्लाह मेरा काजी, काया हमारी मसीता है भी अल्लाह। मेरा जो बदन है ये मस्जिद है, मेरा मन मुसल्ला है और काजी मेरा अल्लाह है। अंदर बैठा मैं नमाज गुजारूं, मूर्ख क्या जाने तायत हमारी है भी अल्लाह। मोमिन के दिल में खुदा बसता है हर वक्त, उसके दिल में खुदा ताला की हाजिरी है। मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा कहते हैं मोमिन का जो दिल है वो खुदा का तख्त है, खुदा का अर्श है। मोमिन हर वक्त खुदा के नजदीक है, मोमिन हर वक्त खुदा को हाजिर जानता है। मोमिन ये समझता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरा मौला मुझे देख रहा है, इसलिए वो कभी भी बुरा काम नहीं करता, कभी नहीं करता। मोमिन के हाथ से कभी खराबी नहीं होती, मोमिन के हाथ से किसी को दुख नहीं पहुंचता। और कभी मोमिन ने किसी को दुख अजाने हिसाब में दे भी दिया तो मोमिन जल्दी से उस चीज को समझ जाता है और उससे वो माफी भी मांग लेता है कि मैं माफी चाहता हूं, तुझे मेरे से दुख हुआ। इंसान इस दुनिया के अंदर जब दुनियादारी में पड़ जाता है तो उसको ये मालूम नहीं है दीनदारों कि हमारी जितने भी दुख है दुनिया में उन तमाम दुखों में हमारा हाथ है। हर एक दुख के अंदर इंसान खुद जोखिमदार है। फिर भी इंसान समझता नहीं कि मैं बुराई के ऊपर बुराई करते चले जाता हूं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ऐसा कोई दुख नहीं जिसमें तुम्हारा हाथ नहीं, मतलब कि तुम खुद जोखिमदार हो उस दुख के। कभी कभी मैं छोटे छोटे दलील दाखले अपनी वाजों में देता हूं इसलिए कि लोग समझ सकें। आपको मालूम है कभी कभी हम बोलते बोलते अपनी जीभ को काट लेते हैं, हमारे दांतों से खुद हमारी जीभ कट जाती है, लोही निकलता है, दुख होता है। तो उस वक्त याद करो खुदा को और कहो या मौला तेरा शुक्र गुजार हूं कि ये जो दुख मिला ये भी मेरे कोई गुनाह की वजह से मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब कोई दुख आवे तो शुक्र करो कि खुदा ताला ने तेरा कोई गुनाह बख्श दिया, कोई बड़े गुनाह को छोटे दुख में कबूल कर लिया। है जीवा वसोते वो लूण सो अने अरे संसारिया माहे जी। इस दुनिया में अपनी इस
اس زندگی میں جو کچھ بھی کام کرو گے اسی کا پھل تم کو ملے گا. بنویا چنے لونیا تیر کہتے مجھ نے دیکھاڑو جی پرانیڑا توں مکری سمروڑا امروڑ. تو گڑبڑ مت کر، دلیلیں مت کر، اوپنی مت کر. اے نیوا چڑیے وراویا لاکھ کروڑ پرانیڑا توں مکری سمروڑا امروڑ. لاکھوں کروڑ نکل گئے. تو کیا چیز ہے؟ چھوٹا تھا، 8 برس کی میری عمر. آج بھی یہ جو واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں بہت برس پہلے میں نے کسی واعظ میں ذکر کیا ہے، لیکن آج مجھے یاد آیا کہ انسان اس دنیا میں جب کچھ کام برے کرتا ہے تو اس وقت اس کو سوچتا نہیں، نادانی میں بھی کرتا ہے اور دانی سے بھی کرتا ہے، جان بوجھ کے بھی کرتا ہے. اجانے گناہ بہت سے بخشے جاتے ہیں لیکن جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ نہیں بخشے جاتے. ہم اسکول میں پڑھتے تھے، پرائمری اسکول میں، تو ہم نے بچوں کی ایک چھوٹی سی ٹوڑی بنائی ہوئی تھی. ہمارا ایک لیڈر تھا، اس کا نام تھا حمید. میں یہ بات کرتا ہوں امرتسر کی، میرا جنم امرتسر کا ہے. وہیں میں نے میٹرک تک کی تعلیم کی، پھر میں لاہور، علی گڑھ، بامبے چلا گیا. تو یہ جو حمید تھا وہ ہماری 8 بچوں کی ٹوڑی میں سب سے طاقت والا تھا. کئی برسوں تک ہمارے ساتھ رہے. 10-12 سال کا ہوا. بدن اس کا بہت مضبوط تھا اور اس طاقت کے کارن سے بہت سے دوسرے بچوں کو یہ جان بوجھ کے مارا کرے. خواہ کسی کا سر رگڑ دیا، کسی کو ٹھونسا مار دیا، کسی کو دھکا دے دیا، کسی کی قمیض پھاڑ ڈالی. میں اس کو بولوں حمید اس نے تجھے کچھ کہا نہیں اور تو خواہ اس کو کر رہا ہے. انسان کی عادت ہے نا. مالدار آدمی ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، طاقت والا ہوتا ہے کمزوروں کو مارتا ہے، مالدار ہوتا ہے غریبوں پہ ظلم کرتا ہے، لاگ وگ والا ہوتا ہے تو وہ ابھیمان کے اندر رہتا ہے. عورت کو بھی کبھی خوبصورتی مل جاتی ہے تو وہ بھی اتنی اینچتی ہے، سمجھتی ہے کہ ساری دنیا کی حوریں میرے سے کالی ہیں. کسی آدمی کو ایجوکیشن مل جاتی ہے تو اس کو مغروری ہوتی ہے. کبھی آدمی کچھ مشہور ہو جاتا ہے تو اس کو مغروری آ جاتی ہے. ہزاروں طریقے سے انسان کو، کسی کو سطح کا مت پڑتا ہے، کسی کو علم کا، کسی کو ایجوکیشن کا، کسی کو پیسے کا. موسٹلی لوگ سطح اور پیسے والے زیادہ مغرور ہوتے ہیں. میں نے آخر اس چھوکرے کی دوستی چھوڑ دی اور چھوڑ دینے کا کارن میرا جماعت خانہ، کیونکہ شام کے وقت کچھ بھی قیمت کے اوپر مجھے جماعت خانے جانا ہے. آخر پھر کبھی کبھی ملا کرتے تھے. 1963 کے اندر 1963 میں کچھ 24 برس کے بعد امرتسر گیا. اپنی جنم بھومی دیکھی، لاہور گیا. اس زمانے کے اندر یہ حمید لاہور رہتا تھا. اس کا ایڈریس تھا. پوچھتے پوچھتے ہم 2 لڑکے ساتھ تھے. اس کے گھر گیا، دروازہ ٹھوکا، اندر سے ایک عورت نکلی. میں نے کہا یہ حمید کا گھر ہے؟ کہتی ہے جی ہاں. اس کو کہو کہ ابو آیا ہے. اس نے اندر میری آواز سنی اور رونے لگا. یہ بھی رو پڑی. مجھے بولی بھائی جان آؤ. میں اندر گیا تو کھٹلے پہ پڑا تھا. اس کا آدھا بدن پیرالائز ہو گیا، پاؤں بھی، ہاتھ بھی، منہ بھی ٹیڑھا ہو گیا. گلے لگ کے اتنا رویا کہ مجھے چپ کرانا مشکل ہو گیا اور اس کے رونے کی وجہ سے میری بھی آنکھیں بھر آئیں. مجھے کہتا ہے ابو تیرے کو یاد ہے میں یہ پاؤں سے دھکے مارا کرتا تھا؟ ہاں. آج یہ پاؤں میں چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا. تجھے یاد ہے میں یہ ہاتھ سے لڑکوں کو مارا کرتا تھا؟
آج میں یہ ہاتھ سے کھا نہیں سکتا. بہت روئے. جو جس پاؤں سے مارا کرتا تھا وہ پاؤں کھوٹا ہو گیا، جس ہاتھ سے مارا کرتا تھا وہ ہاتھ نکما ہو گیا، جس منہ سے چڑھایا کرتا تھا وہ منہ بھی بدصورت ہو گیا، ایک کان بہرا ہو گیا. کیا ہے انسان؟ 10 انچ کا سانپ کاٹے تو آدمی مر جاتا ہے، ایک چھوٹا سا مچھر کاٹے تو تاک کے اندر جھلستا ہے. آدمی کی اوقات کتنی؟ آدمی کے اندر طاقت کیا ہے؟ ایک گھوڑے اور گدھے جتنی بھی طاقت نہیں انسان کے اندر. چلتے چلتے انسان گر جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں. ایک دفعہ چوپاٹی ادھر جگہ ہے بامبے کے اندر، چوپاٹی سے تھوڑا پہلے ایک پل آتا ہے جس کے نیچے سے ٹرین نکلتی ہے. شام کا وقت تھا، میں چوپاٹی کی طرف جا رہا تھا. بعد میں پتہ لگا کہ اس کا پیٹ بھی بڑا تھا تو ضرور ایک بچہ پیٹ میں تھا، اور 5-1 بچے اس کے ساتھ ہاتھ پکڑے ہوئے 1.5 برس 2 برس سے لے کے ایسا بڑے کچھ 4-5 بچے ہوں گے. اور یہ بچے تھے طوفان کرتے تھے. اس نے گود کا بچہ نیچے زمین پہ رکھا، چمپل نکال کے جو سب سے بڑا لڑکا تھا اس کو خوب پیٹا، 2-3 کو اور پیٹا. منہ پیٹیا، جنمتے ہی مر گئے ہوتے تو اچھا ہوتا. میں تو پسار ہو گیا، لیکن خیال میرا ادھر رہ گیا اس بھائی کی طرف پیچھے. میں سوچتا چلا جاتا تھا کہ کچھ دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اولاد کے لیے عاجزیاں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، دوائیاں کرتے ہیں، خدا کے پاس رجوع کرتے ہیں کہ تو ہمیں اولاد دے. اور آج ایک ماں کے منہ سے اپنی اولاد کے لیے یہ نکلے کہ تو جنمتے مر گیا ہوتا تو اچھا تھا. تو سکھ کدھر ہے؟ اولاد میں سکھ ہے کہ اولاد نہ ہوئے تو سکھ ہے؟ غریبوں کو دیکھتا ہوں تو وہ مالداروں کو حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار بہت سکھی ہیں. اور ہم لوگوں کے اندر بھی، ہماری آپس کی بھاشا کے اندر بھی، کوئی آدمی پیسے والا ہوئے، اس کے پاس اچھی گاڑیاں ہوئے، اچھے مکان ہوئے، تو ہم سمجھتے ہیں بہت سکھی ہے. نہیں دینداروں، نہ سکھ اولاد میں ہے، نہ سکھ بے اولادی میں ہے، نہ سکھ مال میں ہے، نہ سکھ غریبی میں ہے، نہ وڈائی میں سکھ ہے، نہ نیچے رہنے میں سکھ ہے. تو سکھ کیا ہے؟ سکھ تو انسان کے اندر سے اتپن ہوتا ہے، سکھ تو اندر سے نکلتا ہے. اور سکھ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو خدا کی محبت ہوئے، جو خدا سے ڈرتا ہوئے، جو کسی کا برا نہیں کرتا. جس ہاتھ سے ہم نے کسی کا برا کیا یہی ہاتھ ہم کو دکھی کرے گا. جس آنکھ سے ہم نے بد نظری کی کسی کے مال یا کسی کی اور چیز کے اوپر تو یہ آنکھ بھی ہم کو دکھ دے گی. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ رسول اکرم کو فرمان بھیجا، وہ حدیثیں کہ جو قرآن میں نہیں لیکن نبی نے کہا کہ مجھے خدا نے ایسا فرمایا ہے، ان حدیثوں کو حدیث قدسیہ کہتے ہیں. تو یہ حدیث قدسیہ ہے. نبی فرمایا مجھے اللہ نے کہا اے محمد، جب میرا بندہ کوئی مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس کو پیار کرتا ہوں، جب میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں تو وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ میرے کانوں سے سنتا ہے کیونکہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی جیبھ بن جاتا ہوں، وہ میری زبان سے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میرے پاؤں کے اوپر چلتا ہے. یعنی خدا اور وہ بندہ ایک ہو جاتے ہیں. کبھی ہم اسی چیز کو الٹ دیں تو یعنی وہ آدمی خدا سے پیار نہیں کرتا، شیطان سے پیار کرتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں شیطان بیٹھ جاتا ہے، وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے.
शैतान के कानों से सुनता है, शैतान की भाषा बोलता है, शैतान के हाथ से काम करता है, शैतान के हाथ के पांव से ऊपर चलता है। जिस तरह एक खुदा का बंदा खुदा के साथ एक हो जाता है, इसी तरह से एक शैतान का बंदा शैतान के साथ एक हो जाता है। हजरत मौलाना दानी सलामत सुल्तान महमूद शाह फरमाया, भाइयों में भाई शैतान है, भाइयों में भाई शैतान है। शैतान कोई व्यक्ति का नाम नहीं। अज़ाज़ील को शैतान कहा गया, लेकिन वो अज़ाज़ील शैतान शैतानियत जो है, जिस तरह खुदा ताला एक फोर्स है, एनर्जी है, इसी तरह से उसकी ऑपोजिट एनर्जी को हम शैतान कहते हैं। वो चीज के जो खुदा के विरुद्ध है, वो चीज जो खुदा के हुक्म के विरुद्ध है, वो चीज जो हमको खुदा से दूर ले जावे, वो हर चीज शैतान है। अगर शाम के वक्त दुकान बंद करके घर गए हो और वीडियो खोल के बैठ गए हो और जमात खाने नहीं आते, तो दीनदारों माफ करना, उस वक्त आप शैतान बन गए हो, क्योंकि आपने शैतान से दोस्ती कर ली और मौला का घर छोड़ दिया, वो भूल गए। बहाना क्या है? थक गए हैं। हाँ, शैतान जल्दी थका देता है, खुदा के बंदे थकते नहीं। मोमिनो, क्या आपको बातें सुनाऊं, क्या जमाने बदल गए हैं। पाकिस्तान में एक गांव का नाम है सियालकोट। एक जमाने में सियालकोट के अंदर सबसे बड़ी पाकिस्तान पंजाब की जमात रहती थी। पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब का एरिया है, उसमें सियालकोट बड़ा अच्छा गांव है, और सियालकोट से 26 माइल के ऊपर जम्मू है, जो कश्मीर के अंदर आता है, और ये दो शहरों के बीच में लगभग 14 माइल इधर से, 12 माइल उधर से, तो ये बॉर्डर है कश्मीर और पाकिस्तान का। सियालकोट में कुछ 50 बरस पहले की बात करता हूं, जूना जमात खाना था, मगर वो जूना जमात खाना उस जगह था कि जो गांव के अपोजिट जगह थी। सियालकोट के शहर के अंदर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है ऐक। इसका पानी कश्मीर की पहाड़ों से आता है। सख्त गर्मी का जून जुलाई का महीना होवे तो ये जो ऐक है, इसमें कभी आप पांव डालोगे तो पांव एकदम सुन्न हो जाएगा, इतना ठंडा पानी है, बर्फ का पानी। 12 महीने ये नदी चलती है, और सख्त गर्मी के अंदर भी इसका पानी सहन न हो सके, इतना ठंडा होता है। लेकिन सर्दियों में इतना जरूर होता है कि पानी घट जाता है, मगर रहता है। जमात खाना उसके ऑपोजिट साइड में था, जमात इस तरफ रहती थी। सुबह 3 बजे लोग उठे, ऐक में जावे। इस ठंडे वक्त में, ठंडी होवे गर्मी होवे, लेकिन नदी पार करके जावे। जब गर्मी का सीजन आवे तो कमर तक पानी हो जाए। परोड़िए 3 बजे औरतें, मर्द, बूढ़े, जवान, उस जमाने के अंदर जवान कम थे बैतुल ख्याल में, लेकिन ये लोग कमर तक के पानी में हर रोज, एक दिन बरस में नहीं, हर रोज 365 दिन परोड़िए 3 बजे ये नदी पार करके उस तरफ जावे। तारा रानी का गिनान याद आता है कि जो हर रोज रात को 12 बजे जमुना नदी पार करके जमात खाने जाया करती थी घोड़े के ऊपर। वो तो पुरानी बात थी, हजारों साल पहले की बात थी, लेकिन ये तो आंखों से देखी हुई बात है और उनके साथ एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि वो इतनी दुख उठा के भी जमात खाने जाते थे और खुशी समझते थे। और आज हम शाम के वक्त जमात खाने नहीं आ सकते, इसलिए कि हमें दुनिया के काम है। जब आंख बंद हो जाएगी तो फिर दुनिया के काम कौन करेगा? सब कुछ पीछे रह जाएगा, बैंक बैलेंस भी रह जाएगा, मोटर भी रह जाएगी, बंगले भी रह जाएंगे। इधर ही देख लो, तांजानिया के अंदर 75% टांगानिका इस्माइलियों ने बसाया हुआ और इस्माइलियों ने इसको बांधा हुआ है। इधर की तमाम जितने भी मकान हैं, पक्के मकान, 75% मकान इस्माइलियों ने बनाए हुए हैं टांगानिका के अंदर। जंगलों के अंदर पांव से जाके उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं।
تنگانیکا کے اندر 125 سے 150 برس کی ہماری جماعت ہے. 150 برس رہنے کے بعد بھی یہ سب ہمارے مکان ہمارے نہ رہے. ایک رات کو اٹھے اور صبح پیپر میں دیکھا تو سب کے مکان اس کی ملکت میں سے چھٹ لیے گئے. آنکھوں کے سامنے رہے لیکن اپنے نہ رہے. مکان کے اندر رہتے ہیں لیکن اپنی ملکت ختم ہو گئی. ہماری حیاتی کے اندر یہ چیز تنگانیکا میں بن گئی. اس میں ایک لیسن لینے کی بات ہے کہ جو مکان ہم نے بنائے ہماری نظر کے سامنے وہ مکان چلے گئے اور ہم کچھ کر سکے؟ کچھ نہ کر سکے. کئی لوگ اندر رہتے ہیں اس کے بنائے ہوئے مکان میں وہ رہتے ہیں لیکن بھاڑا بھرتے ہیں. بنایا اس نے. دنیا میں جب یہ اتھل پاتھل آتے ہیں تو انسان کی شکتیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس چھوٹی سی زندگی کے لیے کہ جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ماں کے پیٹ سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں. ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے 2-4 دن کے بعد مر جاتا ہے. ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے دھاون لیتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے 6-12 مہینے میں مر جاتا ہے. کوئی 5 برس میں مرتا ہے, کوئی 20 برس میں مر جاتا ہے, کوئی 40 برس میں مرتا ہے, 100 برس میں, لیکن مر جاتا ہے. دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا نہیں. ہمارے 48 امام اس دنیا کے اندر آئے اور یہ شریر چھوڑ کے چلے گئے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ کا دیدار کیا ہوا ہے, لیکن آج امام سلطان محمد شاہ کی باڈی آسمان کے اندر دفن ہے. اماموں اور نبیوں کے ساتھ بھی وہی بات بنی ہوئی ہے. 1,24,000 نبی اس دنیا کے اندر آئے, وہ سب زمین میں دفن ہو گئے. لاکھوں راجہ بادشاہ آئے, سب دفن ہو گئے. ہمارے خود کے باپ دادا اپنے ہاتھوں سے ہم دفن کر کے آئے, تو مجھے بتاؤ کہ ہم رہیں گے؟ میں نے اپنی ماں کو دفن کیا, اپنے باپ کو دفن کیا, دادا کو دفن کیا. میرے بچے مجھے دفن کرائیں گے, ان کے بچے ان کو دفن کرائیں گے. رہنے والا ہے کوئی؟ تو اس چھوٹی لائف کے لیے, تھوڑی زندگی کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی نہیں, اور ہمیں کچھ پتا نہیں ہے دینداروں کہ آج کے بعد کیا ہونے والا ہے. پھر یہ لڑائی جھگڑے, یہ ہونپنی, یہ مغروری, یہ ابھیمان, یہ زبان کی خراب بھاشا, یہ توچھڑا پن, یہ سب کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ انسان اناج کھاتا ہے, خدا نے اس کو رزق دیا, خدا نے روزی دی, تندرستی دی, خدا نے اس کو 2 پیسے دیے, خدا نے اس کو عزت آبرو دی, اس کو اولاد دی. ارے صبح سے شام تک پل پل اس کا شکرانہ ادا کرو کہ یا مولا تیری رحمت ہوئی ہے, تیری بڑی رحمت ہے, یا علی تیری بڑی رحمت ہے. میرے گناہ بے حساب ہے مولا, میرے گناہ بخش دے. اور کبھی دکھ آ گیا تو کہہ دو یا مولا میرا ضرور کچھ گناہ تھا جس کی وجہ سے یہ دکھ آیا, لیکن تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے اس سے زیادہ مجھے دکھی نہیں کیا. دار السلام کے اندر 25-30 برس پہلے کی بات کروں, جھونا پوسٹ آفس تھا. یہ نئی پوسٹ آفس جو ابھی بنی ہے یہ نہیں تھی, جھونی پوسٹ آفس. اور اس پوسٹ آفس کے ایک سائڈ کے اوپر پوسٹ باکسز تھے. ایک دن صبح کے وقت جماعت خانے سے نکل کے میں اپنا باکس کھولنے کے لیے گیا. اس وقت دار السلام کے اندر ایک افریقن بھکاری تھا, ٹھنگنا تھا, شریر اس کا اتنا موٹا نہیں تھا, لیکن اس کا جو سر تھا نا نارمل سر سے 3 گنا بڑا تھا. لیکن یہ سر ایک سائڈ سے ایسا اونچا بڑا اور دوسری سائڈ سے چھوٹا, راؤنڈ فیس نہیں تھا. اس کی آدھی سائڈ بہت بڑی تھی اور آدھی سائڈ چھوٹی تھی. بھیانک لگتا تھا. میں اندر سے کاغذ پوسٹ نکال کے, میری عادت نہیں لیکن معلوم نہیں اس دن مجھے کچھ خدا نے لیسن دینا تھا. میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے میں نے ایک خط کھولا اور خط کھول کے پڑھنے لگا تو میری نظر اس بھکاری کے اوپر جو پوسٹ آفس کی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھا تھا اس کے اوپر نظر پڑی. سر سے لے کے پاؤں تک ایک دھرجاری آ گئی مجھے. میں نے کہا یا مولا اگر تو چاہتا تو ایسا میرا حال ہوتا
لیکن تو نے مجھے سب کچھ دیا. میں رو پڑا, خدا کی شکر گزاری کے اندر رو پڑا کہ مجھے اس نے ایسا نہیں بنایا. میرے پاس موٹر ہے, بنگلہ ہے, تندرستی ہے, تیری رحمت ہے. اگر خدا چاہتا تو ایسا بنا دیتا, اگر خدا چاہتا تو ہم کو رگڑ ڈالتا. آپ کو یاد ہے ہیلی سیلاسی ایتھیوپیا کا شہنشاہ ادھر دار السلام آیا, کیا اس کی جاہو جلالی, کیا دبدبا. یہ ہیلی سیلاسی نے جو ایک آرڈینری ملٹری مین تھا, آرڈینری مین, شاہی کٹمب کا نہیں تھا, لیکن ملٹری کے اندر تھا. رینکس چڑھتی گئی, اس کی بڑھتا گیا, اور اس نے اس وقت جو رانی تھی ایتھیوپیا کی, اس کی لڑکی سے شادی کی, اور اس رانی کو مروا کے اس نے تخت کے اوپر قبضہ کیا. کافی ظلم کیے اس نے. اس کا ایک دفعہ راج پاٹ ٹرک اٹلی نے چھین لیا. 1936 کے اندر اٹلی نے حملہ کر کے اس کو بھگا دیا, اور یہ لندن کے اندر بوٹوں کی دکان کھول کے ویپار کرتا تھا. شہنشاہ ہیلی سیلاسی کی بات کرتا ہوں. لیکن دوسری لڑائی کے اندر برٹش نے جب بھی فتح پائی جرمنی اور اٹلی کے اوپر, تو اس راجا کو انہوں نے واپس رکھا. جب بھی اتھل پاتھل ہوئی, تنزانیہ سے جانے کے بعد وہاں ریولوشن ہوئی. ہیلی سیلاسی کو تخت سے اٹھایا گیا, مٹی کے ایک جھمبے کے اندر اس کو رکھا, اور ایک کتا اس کے ساتھ رکھا. فرش کے اوپر کچھ نہیں, چٹائی نہیں, بیڈ نہیں, کارپیٹ نہیں, کچھ نہیں, زمین کے دھوڑ کے اوپر سوتا تھا. اور جب اس کو کھانا دیتے تھے تو کتے کے ساتھ اس کو ایک پلیٹ میں کھلاتے تھے. کتنا خدا نے اس کو ذلیل کیا. شہنشاہ, محلوں میں رہنے والا, اور آج وہ دھوڑ کے اوپر سوتا ہے اور کتے کی کھائی ہوئی پلیٹ میں وہ کھانا کھاوے. جیل میں ہی مر گیا. ہٹلر کدھر گیا, مسولینی کدھر گیا, ایدی امین کدھر گیا. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ستا تھی, سب چھین بن ہو گیا. ہم رہیں گے, ہمیں کیا پتا. تو دیندارو, یہ ہماری حالت ہے. خدا سے بہت ڈرو. ہم اسماعیلی مذہب والے خدا سے ڈرنے والے ہیں. خدا کا نور ہمارے اندر ہے, ہمارے ہاں آ کے بیٹھتا ہے. دنیا بھر میں ہمارے جیسی کوئی قوم نہیں کہ جس کے اندر حاضر موجود دھنی بیٹھا ہوئے. اللہ کا نور امام زمان ہمارے اندر آ کے بیٹھتا ہے. ادھر آ کے بیٹھتا ہے, دعا آسیس دیتا ہے. اس میں کتنی حلیمی ہے. حضرت امام ہم کو کبھی پاؤں کے ساتھ مارے نہ بوٹ پہن کے, تو ہم راضی ہوئے کہ مولا نے مجھے مارا. خداوند عالمین حضرت امام کی جو سطح ہمارے اوپر ہے وہ خدائی طاقت کی سطح ہے. لیکن آپ نے کبھی حضرت امام کو دیکھا؟ اس میں کتنی حلیمی ہے, کتنی نرماس ہے. مولا نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی, کسی کو بد دعا نہیں دی, کسی کو تو چھڑائی سے یوز نہیں کیا. مولا میں روڈنس نہیں, تو چھڑائی نہیں. اوپر آپ کی بنگلی ہے نا, 66 کی سال میں مولا اوپر آئے تھے. دیدار اوپر تھا, نیچے بھی تھا, اوپر بھی تھا. ارد گرد کے بہت سے لوگ ادھر آئے تھے. مہمانیوں کا کام جاری تھا. مولانا حضرت امام کو چین پہنانے کے لیے یہی ڈوڈوما کی ایک ڈوسی کھڑی ہوئی, یعنی وہ چلی آتی تھی لائن کے اندر مہمانی کے طور پہ. ابھی وہ کیا ہے بھائی, ایسی تھی کہ چین اس کا ہاتھ میں تھا تو وہ ایسا ایسا گھماتی رہی تھی. چلتے چلتے مولا کے پاس آ کے سیدھی ہوئی. اب اس نے چین کو کھولنا چاہا کہ مولا کے گلے میں ڈالے, مگر چین میں گانٹھیں پڑ گئیں. اس کو ایسا پھرا رہی تھی نا. ادھر ڈوڈوما کی بات کرتا ہوں, میری آنکھ سے دیکھی ہوئی بات. مولانا حضرت امام آرام سے بیٹھ گئے. بھائی بیچاری کھولتی رہی صاحب کے سامنے. آپ کو معلوم ہے کہ جو بہت بڑے ویکتیاں ہوتی ہیں ان کا پربھاؤ بھی ہوتا ہے.
اور یہ دھنی دین دنیا کا بادشاہ، اس کا تو پربھاؤ بہت بڑا ہے، بڑے بڑوں کی زبان بند ہو جاتی ہے. تو مولا کے سامنے کھڑے کھڑے وہ جلدی کرنا چاہتی تھی. بیٹا کہتا ہے اماں جلدی کرو، مکھی بولتے ہیں جلدی کرو. گھبرا گئی، گانٹھیں نہ کھلی. حضرت امام مسکرا رہے تھے. مکھی نے ہاتھ سے لے کے بھائی کے ہاتھ سے تو کھولنے کی کوشش کی، لیکن مکھی نہ کھول سکے. مولا کے ساتھ کاؤنٹ وی ایم نظر علی تھے، تو وی ایم نظر علی پاس کھڑے تھے، تو اس نے ٹرائی کی، وہ نہ کھول سکے. اور حضرت امام مسکراوے. 5-6 منٹ نکل گئے، اور 5-6 منٹ بڑی چیز ہے. مولا شانتی سے بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں. 4-5 آدمیوں نے، آفیسروں نے کوشش کی گانٹ کھولنے کی، گانٹ نہ کھولے. آخر حضرت امام نے لے لیا ہاتھ میں. ماں باپ فرمایا ہیو پیشنس، دھیرج رکھو، کیونکہ جلدی جلدی کرنے جاتے ہیں نا. مولا نے ہاتھ میں لیا اور ایسا کر کے جو ایسا کیا تو وہ کھل گیا. مولا نے اس کو دیا، ڈوسی کو گردن مبارک نیچے کر دی. اس نے مولا کو چین پہنایا، بہت مولا اس کے اوپر راضی دیے. اب وہ اتنی دیر اس کے سامنے کھڑی رہی، مولا کا دیدار نوری اثر اس کے اوپر پڑتا رہا اتنی دیر. اس میں بھی کچھ بھید تھا. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی دنیا کا راجا بادشاہ ہوتا تو غصے ہو جاتا، اتنی دیری کر دی. لیکن مولا کی دھیرج دیکھو. مولا کو کبھی ملنے جاتے ہیں، مولا اتنے پریم سے ملتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، ایسا دھیان رکھتا ہے کہ بات چھوڑ دو، سگا باپ بھی شاید نہ کرے. اب مولا کو دیکھو کتنا صاحب ہمبل ہے دنیا بھانے. مولا میں کتنی دھیرج ہے، کتنی ٹالرنس ہے، کتنا شانت ہے. روڈ تو نہیں، ابھیمانی بھی نہیں، حالانکہ وہ ابھیمان کر سکتا ہے. امام زمان کا کریکٹر دیکھو. اور ایک ہم ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. ابھی کتنے داخلے دیے. تو دینداروں، ہمارا اسماعیلی جو دین ہے یہ نبیوں کا مذہب ہے. امام زمان ہمارے اندر بیٹھا ہے. نرماس رکھو، حلیم بنو، نرم بنو اور نمر بنو، ہمبل بنو. بھاشا کو کنٹرول کرو، پریم کی بھاشا بولو، سافٹنس اختیار کرو. اپنے آپ کو نیچا سمجھو، اونچا مت سمجھو. پریم بھاونا رکھو. تو چھڑائی اسماعیلی مذہب والوں کے لیے نہیں. دیکھو ہمارے پیروں نے ہمیں کیسے کیسے میٹھے گنان سنائے. ایک گنان کہا ہے کہ تم میٹھی بھاشا بولو. اے جیرے ویرا مٹھڑو آئی بولو. پیروں کے کلام کبھی آپ پڑھو تو پیروں نے ہم کو جی کر کے بلایا ہے. جی انگلش میں کہتے ہیں سر کو. جو بڑا بزرگ ہوئے، چھوٹے لوگ اس کو جی کہتے ہیں. آپ کبھی انڈیا جاؤ تو انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بزرگوں کے نام کے ساتھ جی لگاتے ہیں. بھائی جی، باپا جی، ماما جی، کاکا جی. جی کا مطلب وڈیل، جی کا مطلب سر. ہم کو پیروں نے اے جی جی کر کے ہم کو بلایا ہے. حالانکہ پیر ہمارے ماوتر ہیں، لیکن انہوں نے ہم کو بڑائی دی ہے. جی رے ویرا، میرے بھائی جی، جی رے بھائی جی. اس طرح سے ہمارے پیروں نے گنانوں کے اندر ہم کو کتنا سکھایا ہے. ہم روز گنان سنتے ہیں، لیکن ہم کو کبھی یہ خیال آیا مولانا حضرت امام جیسی ویکتی ہمارا مالک ہے، دین کا، دنیا کا، آل اولاد، جان مال سب کچھ اس کے پاؤں میں ہم نے ارپن کر دی ہے. لیکن جب آپ دیکھو جماعتوں کے اندر جب مولا کو ہم کوئی بھیٹ دیتے ہیں اس کے بچوں کے لیے یا بیگم صاحبہ کے لیے، تو مولا باپا کھڑے ہو کے جماعت کو کہتا ہے میں بہت تمہارا گریٹفل ہوں، میں تمہارا تھینکس مانتا ہوں. ارے مولا تو ہمارا گریٹفل بنے. لیکن دیکھو سکھانے کے لیے امام زمان میں کتنی نمرتائی ہے کہ اتنا بڑا دین دنیا کا بادشاہ بھی ہم کو کہتا ہے میں تمہارا گریٹفل ہوں کہ تم نے مجھے ایسی ایسی چیزیں دی، تم نے مجھے اسپوائل کر دیا، تم نے مجھے لاڈ لڈایا. ایسے ایسے شبد سن کے بھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا
کہ میرے اندر بھی حلیمی اور نمرتائی آوے؟ جیرے ویرا مٹھڑو آئی بولو کہ ویرا نمی کھمی ہو یار چالو کہ ویرا نمی کھمی ہو یار چالو مت چھوڑیو ست دھرم سونے ایڑو ہو جیو جی. دیکھو ہو جیو جی کچھی کے اندر کہتے ہیں جیبو، گجراتی میں کہہ دیا ہو جیو ہو جی. کتنے نمرتائی والے شبد ہیں پیروں کے کنانوں میں. خدا اے جی اے صاحب خدا تم کو لمبی زندگی دے، جیرے ویرا ہو جی. کتنے عزت والے شبد ہیں. اور ہماری زبان کے اندر کڑواس، افین، لیمڑا اور زہر بھرا ہوا ہوتا ہے. ہماری بھاشا بھی گندی اور خراب ہوتی ہے. نیاز پینے والے کے منہ سے امرت وانی نکلنی چاہیے، لیکن ہم یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گندی اور بھونڈے مذاق کرتے ہیں، گندی بھونڈی گالیاں نکالتے ہیں. کس کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں تو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. ارے بھائی اس کی ماں تمہاری ماں نہیں، اس کی بہن تمہاری بہن نہیں. مذہب ہم کو نمرتائی دیتا ہے، نمر کے ساتھ ساتھ انسانیت دیتا ہے. مذہب کے اوپر چلنے سے ہمارے اندر گن پیدا ہوتے ہیں. مذہب کے اوپر چلنے سے ہمارے انتکرن کی آنکھیں کھلتی ہیں. مذہب کے اوپر عمل کرنے سے ہم خدا کے نزدیک ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے خدا کے نزدیک آتے ہیں ہمارے اندر بھی خدا کے گن پیدا ہوتے ہیں. خدا ظالم نہیں، مومن بھی ظالم نہیں. خدا رحیم ہے، مومن بھی رحیم ہے. خدا کریم ہے، کریم کہتے ہیں جنرس کو، سخی کو، تو مومن بھی سخی ہوتا ہے. خدا کے اندر حلیمی ہے، نرماس ہے، مومن بھی حلیم ہے. خدا رب ہے، مومن بھی رب ہے. رب کا مطلب پالنے والا، پوسنے والا. اور مومن بھی جو ہوتا ہے تو وہ اپنی روزی کمائی کے اندر اس کے نیچے جو غریب لوگ ہیں ان کو پالتا پوستا ہے، ان کو بھی کھانے پینے میں مدد کرتا ہے. یہ رب کی نشانی ہے. رسول اللہ کی حدیثوں میں ماں کو چھوٹا رب کہا گیا، کیونکہ جو ماں ہے وہ بچے کو پلاتی ہے، کھلاتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے. پالنا پوسنا یہ رب کا کام ہے. تو ہری کے جو گن ہیں، خدا کے جو گن ہیں، خدا کے جی اندر جو صفتیں ہیں وہ مومن کے اندر، البتہ لوور لیول میں، لیکن مومن کے اندر بھی خدا جیسی عادتیں آ جاتی ہیں. خدا بھونڈے کو نہیں بولتا، مومن بھی بھونڈی باتیں نہیں بولتا. خدا گندے کام نہیں کرتا، مومن بھی گندے کام نہیں کرتا. خدا پوتر پاک ہے تو مومن بھی پوتر پاک بننے کی کوشش کرتا ہے اور بنتا جاتا ہے. اس کے وچار اچھے ہو جاتے ہیں. دل میں دیول پوجیے، اپنے دل کے اندر اس مولا کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھو. مولا علی کا ایک بہت اچھا ہم کو ایک نصیحت کا پاٹ ہے. دیندارو، آپ کسی پرفیوم بیچنے والے کی دکان پہ جاؤ تو آپ کو پرفیوم نہیں لگاؤ گے تو بھی آجو باجو کے واتاورن میں پرفیوم پھیلی ہوئی ہے. جب ہم ادھر اگربتی کے لوبان دکھاتے ہیں تو سارے جماعت خانے کے اندر لوبان کی خوشبو آ جاتی ہے. مومن جہاں بھی جاتا ہے تو بھلے مومن نہ بھی بولے تو بھی مومن کے وچاروں اور اس کے شریر کے اندر سے نیکی اور اچھائیوں کی وائبریشن آتی ہے. مومن کے بیٹھنے سے، مومن کے پاس رہنے سے، اگر وہ کوئی ہم کو نصیحت نہ بھی کرے تو بھی اس کے پاس بیٹھنے سے بھی ہمارے دماغ میں اچھی لہریں آتی ہیں. رسول اکرم نے ایک جگہ فرمان کیا کہ عالم آدمی کا منہ دیکھنا بھی عبادت ہے. خدا کی عبادت تو ہے ہی، لیکن کوئی علم والا آدمی ہے. علم کا یہاں مطلب کہ جس کے اندر خدائی علم ہوئے، دین کا علم ہوئے. تو فرمایا نبی کریم کہ عالم آدمی کا منہ دیکھنا بھی عبادت ہے، مومن کے ساتھ ملنا بھی عبادت ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ تم لوگ یاری دوستی نیک اچھے مومن کی کرو. اس کی سنگت کرنے سے
اس کی نیک اور اچھی وائبریشن تمہارے دماغ پہ اثر کرے گی. پھر داخلہ دیتے ہیں کہ کسی ایک برتن کے اندر ایک سفریے میں یا کسی اور ایسے واسن میں ہم ہینگ رکھ دیں میں اور کچھ دنوں کے بعد اس میں سے ہینگ نکال لے میں تو خالی واسن میں سے بھی ہینگ کی باس آئے گی. لیکن اور کسی واسن میں ہم پھول رکھ دیں میں اور کچھ ٹائم کے بعد اس میں سے پھول نکال لے میں تو خالی واسن میں سے بھی پھولوں کی باس آئے گی. سنگت کرو دیندار کی جا بیٹھو اسی کے پاس. ہینگ کے باسن میں ہینگ کی پھولوں کے باسن میں پھولوں کی باس. دوستی سنگت اٹھنا بیٹھنا مومن کی ہونی چاہیے کیونکہ مومن پھول کی طرح ہے. مومن کے دل میں مولا بستا ہے. مومن میں اچھائیاں ہوتی ہیں. مومن کو کوئی دکھ دیتا ہے نا تو مومن بدلہ نہیں لیتا. دیندارو برے آدمی خراب آدمی ہیں وہ بدلے کی سوچتے ہیں, وہ لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. مومن بدلہ نہیں لیتا, وہ خدا پہ چھوڑ دیتا ہے. حق کی بات اور ہے. لیکن مومن کو جو کوئی دکھ دیتا ہے تو مومن اس آدمی کو دکھ نہیں دیتا. سوگاڑ ساکھی ویرا کرودھ نہ کری رے بھائی. سوگاڑ ساکھی ویرا کرودھ نہ کری. کہتے ہیں مستری صاحب 100 گال تو سن لی لیکن کبھی 101 کہے تو ماروں. میں نے کہا تب تک تم زندہ بھی نہیں رہو گے کیونکہ گالیاں 2-3 تک آدمی سہن کر دیتا ہے پھر اس کا ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے. 10-20 گالیاں تو کوئی بھی نہیں سن سکتا. یہاں پیر نے 100 1-2 سے لے کے 100 کا مطلب 100 نہیں, یہاں 100 کا مطلب انفینائٹ نمبر لیس. یہ ایک کہاوت ہے, یہ ایڈیومیٹک لینگویج ہے. پھر کہتے ہیں کہ تم کو کوئی گالیاں دے غصہ نہ کرو, کرودھ نہ کرو. کسی نے تیرے سے اوگن کیا ہے, تیرا برا کیا ہے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو. رسول اکرم کی ایک بات سناتا ہوں. 4-5 برس کے بعد آیا ہوں دیندارو, شاید میں تھوڑا آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں, معلوم نہیں پھر واپس کبھی آؤں. نبی کریم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا مکہ کے اندر تو یہودی لوگ اور کرسچن لوگ تو بگڑ گئے لیکن آپ کے جو سگے کٹمبی تھے وہ بھی دشمن ہو گئے. نبی ہر روز جب مکہ جاوے یعنی خانہ کعبہ تو اپنے گھر سے نکلے, کام کے اندر سے ہو کے خانہ کعبہ جاتے تھے. اب یہ جو رستہ تھا یہ سارے کا سارا رستہ یہودیوں کا رستہ تھا, جیوش تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم آ رہے تھے, ایک بوڑھی یہودی بائی وہ اپنے گھر میں سے جھاڑو نکال کے کچرا لے کے پھینکنے جاتی تھی تو نظر پڑی کہ محمد چلے آتے ہیں. یہودی لوگوں کو نفرت تھی, وہ کھڑی رہی. جب رسول اکرم اس کی باری کے نیچے بالکنی کے نیچے آئے تو اس نے یہ سارا کچرا رسول اللہ کے اوپر پھینک دیا. دیکھو نبی ہے, دو جہان کا جس کو ہم سرور کائنات کہتے ہیں, پیدا کرنے والا محمد ہے. 2 جہان کا پیدا کرنے والا محمد ہے تو آپ خیال کرو گے تو اللہ نہیں؟ اللہ کا نور محمد کو ملا اور محمد نے ساری سرشٹی, محمد کے نور سے ساری سرشٹی پیدا ہوئی. ہمارے گینانوں میں نا کہ سرشٹی کا سرجن ہار
ब्रह्मा है। रसूलुल्लाह की हदीस में है कि खुदा ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया और मेरे नूर से सारी सृष्टि की खलकत की, तो खालिक मोहम्मद का नूर है। नबी ने ऐसा ऊपर देखा भी नहीं, ठहरे भी नहीं, मुंह भी नहीं खराब किया, यूं ही ऐसा ही पास होके चले गए। आगे चले गए तो फिर जाके उन्होंने अपने शरीर को, कपड़ों को झटक दिया और आजू बाजू वाले जो आमने सामने दुकानदार थे, यहूदी दुकानदार, खी 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 करके हंसने लगे, यानी रिडिक्यूल करने लगे। दूसरे दिन नबी साहब फिर इधर से निकले और उस भाई ने फिर कचरा फेंका। नबी इसी तरह से पसार हो गए, न गुस्सा किया, न ठहरे, न ऊपर देखा, न गड़बड़ की, चले गए नॉर्मली। यह सिलसिला महीने तक शायद चला। हर रोज वो कचरा जानबूझ के फेंके और नबी पसार हो जाए। वो आजू बाजू सामने वालने वाले जो यहूदी रोज हंसते थे, आहिस्ता आहिस्ता उनका हंसना छीठी मस्खरा कम हो गया, लेकिन ये भाई रोज कचरा फेंके। एक दिन नबी करीम पास हुए, लेकिन ऊपर से कचरा नहीं आया। रसूलुल्लाह ठहर गए, कचरा नहीं फेंका तो ठहर गए। अब वो जो नीचे उसकी बालकनी के नीचे जो दुकान वाला था, उसकी आंख मिली तो उसने कहा, मोहम्मद वो बूढ़ी बीमार हो गई, ऐसा तुम उसको कहो तो जाके, मैं उसे देखने आना चाहता हूँ, मैं उसके तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगना चाहता हूँ। उसको जैसे गोली लगी, इस तरह से ठहर गया, हैरान हो गया। उसको यकीन ना आवे कि मोहम्मद के मुंह से ऐसे मीठे शब्द निकल रहे हैं कि मैं उसकी बीमारी में उसको पूछना चाहता हूँ, उसकी बीमारी दूर होवे, उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। तो नबी साहब ने उसको वापस कहा तो जरा चमका, जागा, गया ऊपर, डोसी को कहा, वो मोहम्मद ऊपर आना चाहता है तुम्हारी बीमारी की खबर सुन के। घबरा के खटले में से बाहर आ गई, शरीर कांपने लगा। अब अरबस्तान के अंदर जो वहां की संस्कृति, वहां का कल्चर, वहां की आदत, रीत भात, प्रणालिका वगैरह ऐसी हैं कि कोई आदमी घर पे आना चाहे तो उसको हम मना नहीं कर सकते, भले दुश्मन भी होवे। मेहमान नवाजी बहुत है उनमें। अच्छा, उसने अपने कपड़े ठीक किए, चादर ले ली, नबी करीम ऊपर आए और रसूलुल्लाह ने दरवाजे को ठोका, मैं आऊं अंदर। ये जो होडी होडी की आदत जो है, ये अरबों की आदत रसूलुल्लाह के जमाने से है, ये जो अफ्रीकनों ने सीखी, और ये बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि किसी के घर में जाओ तो यूं ही घुस ना जाओ, दरवाजे के ऊपर ठहर के उनको खबर करो। कई लोग खांसते हैं, कई लोग जोर से आवाज देते हैं, कोई दरवाजा ठोकते हैं, मतलब कि अंदर वालों को खबर दो कि तुम आ रहे हो। नबी करीम ने दरवाजे के ऊपर थोड़ी आवाज की तो वो आदमी आया, कहते आइए अंदर। रसूल अकरम जैसे अंदर दाखिल हुए, वो बाई आपके पांव पे गिर पड़ी, आपने उठाया उसको, कहती है, या मोहम्मद, आप मेरे को माफ करो, मैंने आपकी बड़ी बेइज्जती की और मैं आपका कलमा पढ़ के मैं मुसलमान होती हूँ, जिसका ऐसा दीन है कि मैं हर रोज आपको जलील करती रही, आपके ऊपर घर का कचरा डालती रही और आपने कभी तुफ नहीं की, गुस्सा भी नहीं किया, मेरी तरफ देखा भी नहीं, कड़वी नजर से भी नहीं देखा, और आज मैं बीमार पड़ी हूँ तो मेरे लिए दुआ मांगने आए हो। ऐसा दीन सच्चा दीन है। अब मुझे बताओ, कचरा तो छोड़ दो, कोई आदमी जरा सी कोई भूल भी हमको कर देवे तो हम कितने बिगड़ जाते हैं। मोमिनो, हमारा मजहब नबियों का मजहब, मैंने आपको कहा ना, ये मजहब नबियों का मजहब है। हम्बल बनो, नम्र बनो, पेशेंस वाले बनो, टॉलरेंस वाले बनो, अच्छाइयां पैदा करो, भलाइयां पैदा करो। कोई दुख देता है तो उसके साथ भी भला करो, उसके दुख का बदला मत लो, बिगड़ो मत, रिटेलिएट न करो। तो देखो आपके दिलों के अंदर खुदा का नूर जगमगा उठेगा, आपको वो सुख शांति मिलेगी जो दुनिया की किसी चीज में नहीं है।
इबादत बंदगी करो, मौला को याद करो, एक दूसरे की मदद करो। हजरत इमाम फरमाते हैं तुम अपने रास्ते को छोड़कर भी, इंग्लिश में कहते हैं गो आउट ऑफ योर वे, तुम्हारी आदत में नहीं तो भी तुम दूसरे की मदद करो, अपना काम छोड़कर भी दूसरे की मदद करो, दूसरे का भला करो, कभी बदला मत लेना, प्रेम से रहो, मोहब्बत से रहो, एक दूसरे की इज्जत करो, छोटे को भी बढ़ाई दो, मान मर्तबे से बुलाओ, तो छड़ाई, गाली गलौज, अभिमान, रूडनेस, ये हमारे मजहब की चीजें नहीं हैं। तो मौलाना हजरत इमाम हमारे ऊपर दीन में दुनिया में राजी होगा। सुखी आबाद रहो, मौला आपको नेक तौफीक देवे, हकीकती समझ देवे। दुनिया भर के तमाम भाई बहनों के लिए मेरी ये दुआएं हैं कि मौला सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, फरमान बरदार मोमन बनाए, 10 मन सुकरीत में पूरा करे, गुनाहों को मुआफ करे, नाफरमानी और गुनाहों से बचावे। मौलाना हजरत इमाम आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ देवे, जान माल में बरकत देवे, हाल औलाद में बरकत देवे, रोजी कमानी तंदुरुस्ती ज्यादा करे, ईमान मजबूत करे, मौला आपकी इज्जत आबरू ज्यादा करे, दीन दुनिया में सुखी बनो, आबाद बनो, ताकत वाले बनो। मौला आपके ऊपर हमेशा राजी रहे, सहर बात दीदार नसीब करे। है जी भली करा